الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 4 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی تمہید کے بعد سیدنا یوسف کی سرگزشت شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا ہے اذ قال یوسف لابی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف کے اس خواب سے اس سرگزشت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ سرگزشت قرآن مجید نے کیوں سنانے کے لیے منتخب کی ہے۔ دونوں پہلوؤں کو ابتدا ہی میں واضح کر دیا تھا۔ یہ پہلو بھی کہ اس میں ایک آئینہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جس پیغمبر کی بعثت ان کے درمیان ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ دوسری طرف یہ بات واضح کی گئی کہ پیغمبر اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ ان کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت موجود تھی۔ مکے کے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ نام سنا ہوا تھا، لیکن اس تفصیل کے ساتھ سیدنا یوسف کی سرگزشت سے واقف نہیں تھے۔ اس پس منظر کے بغیر نبوت کا دعویٰ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ زبان فیض ترجمان پر جاری ہو گیا۔ تو اس میں ایک طرف جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تصویر دکھانا پیش نظر ہے، اور دوسری جانب نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کا جو حاشیہ میں نے لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ آخر میں یہ کہا تھا کہ ہم یہ سرگزشت تمہیں سنا رہے ہیں درا حالے کہ تم اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن کے مخاطبین اس قصے پر اس پہلو سے بھی غور کریں کہ اگر آپ وحی الہی سے مشرف نہیں ہوئے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، تو آپ کے لیے یہ کس طرح ممکن ہوا کہ اس استقصاء اور اس صحت و صداقت کے ساتھ یہ قصہ سنا سکیں۔ اس وقت تو ہم لوگوں کو بہت سی باتیں ہزاروں ذرائع سے معلوم ہوتی ہیں اور ہم ان کی تفصیلات کی تحقیق بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ جو چیز پیغمبر کو پیغمبر بناتی ہے اور دوسرے تمام انسانوں سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے، وہ اس کے علم، اس کی دانش، اس کی حکمت اور اس سے صادر ہونے والے کلام کا کسی صحیح و خطا یا ارتقاء سے مجرد ہونا ہے۔ ہم عام انسان اپنا ایک پس منظر پیدا کرتے ہیں، پہلے علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں جا کے حاصل کریں، کسی صاحب علم سے حاصل کریں، والدین سے حاصل کریں، اپنے ماحول سے حاصل کریں،
پھر وہ علم صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ دونوں لفظ بہت اہم ہیں، اسی کو آپ انگریزی زبان میں ٹرائل اور ایرر سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان کے سیکھنے کا اور اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اس کے صادر ہونے کا عمل صحیح کا تقاضا کرتا ہے۔ کوئی جد و جہد کی جائے گی، کہیں جائیں گے، کسی سے سیکھیں گے، کوئی ذرائع استعمال کریں گے، یہ صحیح ہے، اور اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خطا نہ ہو، یعنی ہوگی، اور پھر آدمی اس خطا کا، اس غلطی کا ازالہ کرتا ہوا اپنی صحیح کو جاری رکھتا ہے تو علم میں ارتقاء کے منازل طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح و خطا اور ٹرائل اور ایرر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، نہیں، مثبت طور پر بھی ان کے علم حاصل کرنے، کسی کلام کو وجود میں لانے، کسی ادبی شہپارے کو وجود میں لانے، یا ان سے کسی حکمت، کسی فکر کے صادر ہونے کا عمل دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس سے انسان مبرہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی بڑے سے بڑے کسی زبان کے شاعر، ادیب، فلسفی، حکیم، سائنسدان، کسی کو منتخب کر لیجئے، دنیا کی تاریخ میں سے کسی شخص کو اٹھا لے، افلاطون اور ارسطو کو اٹھا لے، دیکارت اور ہیگل کو اٹھا لے، ملٹن اور شیکسپیئر کو اٹھا لے، اقبال اور غالب کو اٹھا لے، کسی کو اٹھا لے، یہ صحیح و خطا کی تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس کے سوا ممکن ہی نہیں ہے کسی شخص کے لیے۔ پیغمبر اس معاملے میں بالکل مجرد ہوتا، کوئی آثار، کوئی شائبہ بھی اس کا اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت قرآن نے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سنائی ہے، یعنی کوئی وہم گمان میں چیز نہیں ہے۔ اپنا وطن چھوڑ کے فرار ہو گئے، وہاں مقدمہ بنا ہوا ہے، ایک دوسری بستی میں جا کے شادی کر لیتے ہیں، وہاں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ گھر بار کے معاملات کو دیکھنے اور بکریاں چرانے کی۔ اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو لے کر عام انسانوں کے طریقے پر وطن واپسی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ کوئی روحانی مکاشفات، نہ کوئی مراقبہ، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی فکری جدوجہد، نہ کسی غیر معمولی حکمت کے صدور کے لیے کوئی تیاری، یعنی نہ صحیح کے کوئی آثار، نہ خطا کے کوئی آثار، کچھ بھی نہیں۔ بالکل جس طریقے سے ایک عام شخص ہوتا ہے، یعنی کردار، سیرت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کسی علم، فن اور حکمت کے لیے جس طرح کی تیاریاں ضروری ہوتی ہیں، کوئی ادنیٰ درجے میں بھی اس کے آثار آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور پھر سفر کے دوران میں سرد رات ہے اور یک بیک بچوں کو کھڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ آگ کا شعلہ سا نظر آ رہا ہے، اور کہتے کیا ہیں کہ تم لوگ ذرا یہیں ٹھہرو، میں دیکھ کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی اس رات کی تاریکی میں راستے کی رہنمائی مل جائے، یا کم سے کم کوئی ایک انگارہ ہی لے آؤں تاکہ ہم آگ جلا کے تاپ کر رات گزار سکیں۔ اس کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہی کہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ تو نبوت میں صحیح و خطا کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہے جس میں رسول اللہ کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان 2 دن 4 دن نہیں 40 برس گزارے ہیں۔ کوئی نبوت کے یا نبوت کے لیے صحیح کے یا غیب کی طلب کے یا اس طرح کی حکمت کے صدور کے یا اس کے لیے کہ قرآن جیسا کلام زبان پر جاری ہو جائے، مشق و ریاضت کے آثار دیکھے ہیں میری زندگی میں کبھی؟ افلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ انسانی زندگی کا بہت بڑا معجزہ تمہارے سامنے صادر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی ایک واضح معیار ہے یہ، وہ 3 چیزیں جن کو قرآن مجید نے انگلی رکھ کے بتا دیا ہے
کہ پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے ممتاز کرتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہی ہے۔ تو انہوں نے یہ جب بیان کیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بیان کیا ہے اور آپ کی زبان فیض ترجمان پر یہ قصہ جاری ہوا ہے، تو قصہ کیا ہے، بیان کا اسلوب کیا ہے، قصے کی حقانیت پر لفظ لفظ میں کیا اذعان چھپا ہوا ہے، وہ کس اعتماد کے ساتھ بیان ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا سانچہ اختیار کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ اس سے پہلے تو ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ہاں کسی درجے میں موجود نہیں تھی۔ آخر اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی آپ کم و بیش 40 سال اپنی قوم میں گزار چکے تھے۔ آپ کو اس سرگزشت سے کچھ بھی واقفیت ہوتی تو اس طرح کی کوئی بات اس مدت میں بھی کبھی تو آپ کی زبان پر آتی، یعنی انسان کے بس ہی میں نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا بچپن میں بھی کسی درجے میں ظہور نہ ہو جائے، جوانی میں ظہور نہ ہو جائے، کوئی استثناء نہیں ہے اس میں۔ آپ کے مخاطبین جانتے تھے کہ جس وضاحت اور جس یقین و اذعان کے ساتھ آپ یہ قصہ سنا رہے ہیں، اس کے کوئی آثار اس سے پہلے کبھی آپ کی کسی گفتگو میں نہیں دیکھے گئے۔ چنانچہ قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ سننے والے یہ سرگزشت بھی سنیں، یہ قصہ بھی سنیں اور اس پر غور بھی فرمائیں، یعنی یہاں سے تمہید اٹھائی۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اس میں سیدنا یعقوب کا ذکر ہوا ہے، سیدنا یوسف کے باپ وہی ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ وہ خود ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یوسف نے اپنے باپ یعقوب سے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ یہاں سے قرآن سرگزشت شروع کرتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی یعقوب علیہ السلام سے، اپنے باپ یعقوب سے۔ حضرت یوسف ان کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پرپوتے تھے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ان کی 4 بیویوں سے تھے۔ ان میں سے حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے تھے اور باقی 10 دوسری بیویوں سے۔ عام طور پر اس لفظ کو لوگ بنیامین پڑھتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ یہ وہی عربی زبان کا ابن ہے جو بن ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، ان کا نام بنیامین ہے۔ ان میں سے حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے تھے اور باقی 10 دوسری بیویوں سے۔ یہ لوگ فلسطین کے علاقے ہبرون کی وادی میں رہتے تھے۔ اسے اب الخلیل کہا جاتا ہے، یعنی اب ہمارے زمانے میں یہ علاقہ الخلیل کہلاتا ہے، اور یہ صاف معلوم ہے کہ الخلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہی سے کہلاتا ہے۔ یہ لوگ فلسطین کے علاقے ہبرون کی وادی میں رہتے تھے، اسے اب الخلیل کہا جاتا ہے۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بائبل کے علماء کی تحقیق کے مطابق وہ 1890 قبل مسیح کے قریب زمانے میں کسی وقت پیش آیا تھا۔ 1890 قبل مسیح، یعنی ہم اس وقت بعد مسیح میں 2011 میں جی رہے ہیں، 2022 میں جی رہے ہیں، تو یہ 1890 سال اس سے پہلے۔ بائبل کے علماء کی تحقیق کے مطابق وہ 1890 قبل مسیح کے قریب زمانے میں کسی وقت پیش آیا تھا۔ حضرت یوسف کی عمر اس وقت 17 برس تھی جب یہ واقعہ بیان ہوا۔ یہ ظاہر ہے معلومات بائبل ہسٹری میں بیان ہوئی ہیں اور وہاں ہی بیان ہونی چاہیے تھی۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جس قوم کی بھی آپ تاریخ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس تاریخ کو سب سے بڑھ کر بیان کرنے کا حق اسی قوم کا ہے، اور وہی اس کو بیان بھی کرتی ہے۔
اس وقت ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو جن بڑے بڑے مورخین کی کتابوں کو ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، خواہ وہ معاصر العلماء ہے یا وہ تاریخ فرشتہ ہے یا کوئی دوسری کتابیں ہیں، تو کیا وہ یورپ کے لوگوں نے لکھی ہیں؟ یعنی باقی دنیا نے آ کے تحقیق کی ہے؟ وہ اسی جگہ کے لوگوں نے، بلکہ انہی بادشاہوں کے درباروں میں کام کرنے والوں نے لکھی ہیں۔ تو اس لیے بائبل بنی اسرائیل کی تاریخ کا مستند ترین ماخذ ہے، اور تاریخ میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، روایات بعض اوقات جس طریقے سے پہنچتی ہیں اس میں اختلاط بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ بائبل جب بھی تصنیف کی گئی یا جس دور میں بھی پایا تکمیل کو پہنچی، وہ اسی طرح ہمارے پاس نہیں آئی۔ اس میں بہت سے مراحل آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ ان پر افتاد ٹوٹ پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سب ان کے جرائم کی پاداش میں ہوا۔ اس میں پوری قوم اسیری میں چلی گئی، ان کا معبد برباد کر دیا گیا۔ تورات، انجیل اور دوسری کتابیں بھی بارہا اس کی نظر ہوئیں۔ اسی طرح کے معاملات ان کی تاریخ کے ساتھ بھی پیش آئے۔ تو اس کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے اس تاریخ کو پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ حتمی حجت تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ہمارے پاس سب سے بڑا ماخذ وہی ہے۔ حضرت یوسف کی عمر اس وقت 17 برس تھی۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ اس میں اگر آپ خواب کو بیان کرنے کے الفاظ پر غور کریں تو اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے۔ یعنی خواب اس طرح بیان ہونا چاہیے تھا کہ ابا جان، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سادہ جملہ یہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے۔ یہ کہہ کے وہ رک گئے۔ پھر اس کے بعد رک کر انہوں نے جملے کو ابتدا سے شروع کیا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی جملہ اس طرح سے صادر ہوا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ یعنی جملہ اپنے سادہ اسلوب میں کیوں نہیں جیسے کہ ہم بیان کرتے؟ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جس طرح سنایا ہے، اس سے ان کی طبیعت کے اندر جو تواضع تھی وہ پوری طرح نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے پہلے صرف اتنی بات کہی، یعنی پورا جملہ نہیں بولا، یہ کہ میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ جملہ نہیں بولا۔ انہوں نے پہلے صرف اتنی بات کہی ہے کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، اور یہ کہہ کے توقف کیا ہے، رک گئے ہیں۔ جملے میں ایک سکتہ آ گیا ہے۔ پھر آگے کی بات سے چونکہ ان کی بڑائی سامنے آ رہی تھی، اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کسی قدر رک کر جھجکتے ہوئے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت میں فعل رعایتوں کے اعادے نے یہ جھجک پوری طرح ظاہر کر دی۔ یعنی جملہ ایسا قرآن مجید نے بنایا ہے کہ جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ خواب اگر میں ایسے بیان کرتا ہوں تو یہ تو میری بڑائی کا بیان بن رہا ہے، تو رک کر جھجکتے ہوئے تواضع کے ساتھ پھر انہوں نے جملے کا وہ حصہ ادا کیا ہے، جس کو ظاہر ہے کہ باپ نے سننے کے بعد جو کچھ سمجھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کی تواضع اس سے پوری طرح نمایاں ہے، بلکہ جملہ اس تواضع کی اور طبیعت کے اس حسن کی تصویر بن گیا ہے جس طرح سے صادر ہوا۔ یہ بات جیسے ہی یعقوب علیہ السلام نے سنی تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا
بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، یعنی باپ نے فوراً توجہ دلائی، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں۔ باپ، استاذ، بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ بلندی کے ساتھ زندگی بسر کریں، یہ صورتحال ان کو بعض اوقات پیش آ جاتی ہے، بچوں کے مابین پیش آ جاتی ہے، اسی طرح اپنے تلامذہ کے مابین پیش آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رہنماؤں کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے معاملے میں پیش آ جاتی ہے، یعنی کوئی بڑی غیر معمولی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے اولاد میں، اعزاء میں، اقربا میں۔ اب ظاہر ہے کہ غیر معمولی صلاحیت جس کو کہا جاتا ہے کہ میتاف ستارہ بلندی، طبیعت کا حسن، بعض غیر معمولی صلاحیتیں وہ بچپن ہی میں یا چھوٹی عمر میں یا ابتدائی میں نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے باقی لوگوں کو جو گرد و پیش میں ہے تو وہ اس کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں، یعنی اس اعتراف کے ساتھ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ حسن میں ممتاز کرتا ہے، کسی کو علم میں ممتاز کرتا ہے، کسی کو کسی اور پہلو سے امتیاز بخشتا ہے، تو اگر اللہ نے ہمارے درمیان ہمارے کسی بھائی کو، کسی عزیز کو، کسی ساتھی کو امتیاز بخشا ہے تو یہ ہماری ہی طاقت ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے بہت کچھ اس دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے لیے بڑی بھلائی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ مثبت رویہ کم تر ہوتا ہے اور حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو بسا اوقات گرد و پیش کے لوگوں کو بڑے بڑے اقدامات پر آمادہ کر دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بڑے حادثے اسی حسد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید بڑی صراحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے، یعنی یہاں کوئی اندازہ نہیں جو ہم جیسے انسان لگا رہے ہوں، بلکہ اللہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اکابر علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس طرح پہچان گئے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، لیکن محض حسد کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور سازشیں کرنے لگ گئے۔ یہود نے مدینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دینے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، اور ایک دو مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کیے۔ یہ چیز حسد کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی محبت اور نفرت دونوں جذبات جب انسان پر پوری طرح مستولی ہو جاتے ہیں تو علم، عقل، شعور، یعنی آخری درجے کا عاقل آدمی ہوگا۔ بہت غیر معمولی شخصیات کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، بڑی صلاحیت کے حامل لوگ، لیکن جس وقت ان پر محبت یا نفرت میں سے کسی جذبے کا غلبہ ہو گیا تو اس کے بعد اندھے سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے، ظاہر ہے ایک جہاندیدہ بزرگ ہیں، یہ چیز محسوس کر رکھی تھی، انہیں اندازہ تھا کہ یوسف کو میرے بچے کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس اندیشے کا انہوں نے اس موقع پر اظہار کر دیا۔ ظاہر ہے یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ کوئی تفریق پیدا کی جائے، یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ بزرگ بارہا اس طرح کی چیزوں کو زیر بحث لائیں، ان کی بنیاد پر کوئی احمقانہ اقدامات کریں۔ ان سب معاملات کو ملحوظ رکھتے ہوئے سلیقے اور حکمت کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، اور فی الواقع اگر حکمت انسان کو اللہ نے عطا کی ہو تو بزرگ، باپ، اساتذہ، رہنما وہ ایسی فضا پیدا کیے رہتے ہیں کہ یہ چیز موضوع نہ بنے، یعنی ہر شخص کو اس کی جگہ پر سنبھال کے رکھا جائے، اور اس طرح کی چیزوں میں کوئی تاثر پیدا نہ کیا جائے یا اپنی طرف سے کسی ایسے جذبے کا اظہار نہ کر دیا جائے
جو اور زیادہ خرابی کا باعث بنے، یعنی اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ احتیاط ملحوظ رکھے ہوئے تھے، لیکن اب یوسف ہے، نوجوان ہے، 16-17 سال کی عمر ہے، اس طرح کا خواب دیکھا ہے، وہ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، باپ کی نگاہ اس پر ہے، تو انہوں نے توجہ دلا دی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی پرخاش ان کے ساتھ واضح تھی۔ یہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی اگر ظاہر نہ بھی کیا جائے اس طریقے سے تو بہت سی چیزیں ظاہر کرنے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ رویوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام ظاہر ہے انہی بھائیوں کے مابین زندگی بسر کرتے تھے، باپ دیکھتے رہے ہوں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر یہ بات واضح تھی، اگرچہ انہوں نے اس سے پہلے ممکن ہے اس کا کبھی اظہار نہ کیا ہو، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کی یعنی یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھ کر حضرت یعقوب ان سے غیر معمولی طور پر محبت کرنے لگے تھے۔ یعنی یہ تو بہرحال انسان کی کمزوری کہیے یا ناگزیر تقاضا کہیے انسانیت کا، کہ اگر کسی بچے میں یا کسی شاگرد میں یا کسی ساتھی میں اس طرح کی خوبیاں نظر آ رہی ہوں تو انسان کے اندر فطری طور پر التفات پیدا ہو جاتا ہے اس کی جانب، اور بہت احتیاط کے باوجود بھی اس التفات کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورت وہاں بھی تھی، اور یہی چیز یعنی جب بھائی دیکھتے تھے کہ باپ کے ہاں بھی وہ جذبات موجود ہیں جو اس طرح کے کسی غیر معمولی بیٹے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ باپ کی یا کسی بزرگ کی آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہے، بات کرنے کا انداز بتا دیتا ہے، کسی خوبی کی طرف توجہ دلانے کا اسلوب بتا دیتا ہے کہ محبت کس درجے میں ہے۔ اور یہی چیز ان کے بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ حسد کا باعث بن گئی تھی۔ یعنی یہ صورتحال ہے پس منظر میں جو قرآن نے اس ایک جملے میں بیان کر دی۔ تو فرمایا کہ باپ نے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ انسان کو بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ اس کے اندر جس طرح محبت کے داعیات ہیں اسی طرح نفرت کے بھی ہیں، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں امتحان کے لیے۔ انسان کو اپنے نفس کی تہذیب کرنا ہوتی ہے تاکہ ان میں سے جو رذائل اخلاق ہیں ان کا غلبہ نہ ہو اور ان کی جگہ فضائل اخلاق نمایاں ہوں۔ لیکن انسان کی اس کمزوری کو دیکھ کر شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر وہ کھلا دشمن بعض اوقات اس حسد کے داعیے کو بڑھا کر دشمنی میں اور پھر دشمنی سے آگے جنگ و جدال میں بدل دیتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث۔ تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے، باپ نے کہا تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں اسی طرح برگزیدہ کرے گا۔ خود نبی ہیں، اس سے پہلے اسحاق نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں۔ اس پس منظر میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ خواب صرف دنیوی کامیابی کی خبر نہیں دے رہا، یہ نبوت کی بشارت بھی ہے۔ یعنی اس بیٹے کا انتخاب معلوم ہوتا ہے کہ کر لیا گیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو جب نبوت دینا مقصود ہوتا ہے تو کچھ عرصہ پہلے اس طرح سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا
رابطے کے لیے تیار کرنے کا عمل ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا احساس یہ ہے کہ نبوت ملنے والی ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی نبوت عطا کرے گا، برگزیدہ کرے گا یعنی نبوت عطا کرے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خواب سنتے ہی اندازہ فرما لیا کہ یہ منصب نبوت پر سرفرازی کا اشارہ ہے، اندازہ ہو گیا انہیں اس بات کا۔ اس سے آگے بھی کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔